اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت 105 تک درس ہو گیا تھا، تو آج اس میں رب فرماتے کہ اتبع، کہ یہ لوگ کچھ بھی کریں نہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دے، آپ پیروی کر کس کی؟ ما اوحی الیک، آپ کے طرف جو وحی کی جاتی ہے، خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو۔ وحی دو قسم کی ہے بالاتفاق اہل السنت و جماعت کے۔ چکڑالی وغیرہ وہ گمراہ لوگ ان کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ویسے بھی گمراہ ہیں، جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کی بات ہم نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں حکمت وہی دو ہیں، حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے۔ غیر جو ہیں وہ ان کا کام، غیر کون ہے؟ جو بظاہر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، مولوی کے لباس میں ہوتے ہیں، لیکن وہ شبہات ڈالتے ہیں، تو جو شبہات ڈالتے ہیں سمجھے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا تیرے رب کے طرف سے جو وحی کی گئی ہے، وہ قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، وما ينطق عن الهوى، مطلقاً اللہ نے ذکر وہ حکم دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اطاعت کرتے ہیں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوا اس کی۔ تو لا الہ الا ہو بہت زیادہ ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ دو مرتبہ آیا ہے، محمد رسول اللہ۔ اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریں، ان کے باتوں پر زیادہ توجہ اور زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بڑے اس میں ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان لیں اور یہ کسی طریقے سے مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کو آپ چھوڑیں، صرف توجہ اللہ رکھیں، توجہ اللہ رکھیں۔ اور علماء کا بھی کام ہے کہ وہ دین کا وہ پہنچائے پیغام، باقی جو زیادہ نہ لڑے۔ تو اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ ان کے اس شک و شبہ اور طعن و تشنیع سے جو آپ کو حزن و ملال ہوا ہے وہ زائل ہو جائے اور آپ کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ پھر فرمائے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس قول میں اس پر متنبہ کیا کہ آپ صرف اس کی اطاعت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے اپنے مشن کو متاثر نہ ہونے دیں۔ اور فرمایا مشرکین سے اعراض کیجئے۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ یہ آیت قتال سے منسوخ ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے مقابلہ نہ کریں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل آزار باتوں سے اعراض کریں اور ان پر غم اور افسوس نہ کریں، تاکہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا مشن متاثر نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علماء حقانیین اہل السنہ جماعت وہ محلوں میں اڑوس پڑوس میں وہ شبہات ڈالتے ہیں، لیکن علماء کو اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے اور توجہ اللہ اور دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، حضور علیہ السلام کو یہ فکر تھی نا کہ مسلمان ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا محبوب میرے پاس تو یہ قدرت بھی ہے، میں چاہوں تو سب کو مسلمان بنا دوں، خالق اور مالک ہو کر، لیکن چونکہ یہ تقاضا، حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَافِظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان محافظ نہیں بھیجا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے تبلیغ کی ہے، اگر یہ ایمان لائیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں لائیں گے تو ان کا نقصان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار کا کفر رب کے ارادے سے ہے، ارادے سے ہے، مشیت سے ہے،
اس کے علم میں ہے، اس کے قدرت میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں اس کی رضا سے نہیں ہے، ارادہ اور رضا میں بڑا فرق ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو ہم نے اس جادوگروں کے بارے میں ہاروت و ماروت کے واقعہ میں پڑھا تھا۔ تو بعض اس سے پھر گمراہ ہو گئے، تو وہ اذن سے ان چیزوں سے وہ حکم امر و مراد لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء والمنکر، اللہ تو برائی کا حکم ہی نہیں دیتا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے بولو اللہ کے ارادے میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، لیکن اللہ کی رضا میں نہیں ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمان تم ان کو برا بلا نہ کہو، گالیاں نہ دو۔ کن کو؟ جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں، مشرکوں۔ تو کیا نقصان ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ یہ بھی بے علم اور جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا کہیں گے۔ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، پشتو میں ہے، تو وہ کہتے ہیں زما بدا مور مکنزستا خمور بنکزم، کہاوت ہے کہ دیکھیں ایک شخص دوسرے کہتے ہیں میری بری ماں کو گالیاں نہ دے تاکہ تمہاری اچھی ماں کو گالیاں نہ پڑے، کیونکہ کوئی کسی کی ماں کو گالیاں دے رہا ہے وہ جواب میں تو بولے گا، تو کہتے ہیں چونکہ ہر انسان کی نظر میں اپنی ماں بڑی اچھی ہے، تو کہتے ہیں چلو تیرے نظر میری بری ماں بری ہے نا، تو لیکن میری بری ماں کو گالیاں دو گے تمہاری اچھی ماں کو گالیاں پڑ جائے گی۔ تو یہاں بت تو ویسے ہی بت ہے، ان کو تو برا بلا اللہ نے قرآن میں کہا، لیکن وہ جہالت کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے وہ پھر اپنے بتوں کی، حالانکہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، کافر مشرک وہ تو سب ہوتا کہتے بت ہمیں اللہ کا قریب کرتے ہیں، لیکن جب عناد میں آتے بولے چلو ہم بھی یوں کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یا دوسری بات ہے جو مفسرین نے لکھی کہ نہیں، حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا، حضور علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جیسے ہم نے وہاں سورہ نمبر 1 پارہ نمبر 1 پارٹ نمبر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، تو کہاں تھا؟ اللہ کو کوئی دھوکہ تھوڑی دے سکتا، اللہ کو کوئی کچھ وہ نہیں کر سکتا، لیکن معنی یہ ہے کہ یہ پھر عناد میں یہ بھی برا بلا کہیں گے۔ مسلمان کافروں کے بتوں کو برائیاں کرتے تھے، وہ بے وقوف شان الہی میں بکواس کرنے لگے، تب یہ آیت کریمہ اتری۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بت پرستوں کے سامنے ان کے معبودوں کو برا نہ کہو۔ ابن عماری فرماتے ہیں کہ یہ آیت سے منسوخ ہے، جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی کہ کفار کو رب کی شان میں گستاخی سے روک سکیں تو انہیں اس کی اجازت مل گئی۔ اس لیے قرآن کریم میں شیطان اور بتوں اور سرداران قریش کو برائیاں ان کی بھری پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کو، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بت ایسے ہیں، ان کے بڑے ایسے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عتل بعد ذلک زنیم، یا انکم وما تعبدون حسب جہنم، سب کچھ ہے۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ اگر غیر ضرور عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ ایک برائی کو مٹا رہے، دو برائیاں آئیں، کہتے چھوٹی برائی لے لو، بڑوں کو چھوڑ دو، یہ بھی آپ نہیں روک رہے، ایک برائی تو ہے نا، لیکن جو روک رہا ہے تو فساد بڑھ رہا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو، برائی بڑھ رہی ہے نا تو فساد کی طرف نہ جائیں، چھوڑ دیں، یہاں پہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہے۔ دوسری یہ کہ واعظ و عالم اس طریقے سے واعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور فساد، سامنے کسی کو کہتے اے تو نہیں کہ نہیں، اچھا انداز اپنا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ذرا طرز بیان سیکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے 8 سال 10 سال 15 سال پڑھنا ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ ایک بات سیکھتے ہیں تو فوراً تو نے یہ کیوں کیا، ارے بھائی یہ تبلیغ کا طرز نہیں ہے، اس میں تو ضد میں آ کے بولے تو جا کر جو کر سکتے نا کر لے چل، وہ خاموش تھوڑی رہے گا، وہ تو اس کا حاکم تھوڑی ہے کہ تو ایسے اس کے اوپر جبر وہ ڈانٹ نہ کر رہے، ایک اچھا انداز سے آپ اس کو کریں۔
تو کہتا ہے یہ طریقہ باز کا نہیں ہے جس میں لوگوں میں ضد اور اناد پیدا ہو اور مارو پیٹ تک نوبت پہنچے۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا، میں نصیحت تو کروں لیکن فائدہ نہیں آئے گا، رزلٹ الٹا ہوگا، تو اس کو نصیحت نہ کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی ضد سے انسان اپنے دین میں بھی اپنے دین کو بھی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کی ضد میں اس کے شان میں بھی بے ادبی کرنے لگے۔ تو اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ گالیاں نہ دو ان کو جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ بتوں کو، ورنہ یہ نادانی میں اللہ کے بارے میں بے ادبی کر بیٹھ جائیں گے۔ کذالک اسی طرح زین نام نے مزین کا لکل امت عملہم، تین باتیں آتی ہیں زینا کی۔ ایک تو مجہول بات آتی ہے جو ہم نے سورہ نمبر 3 میں یہ دیکھیں، سورہ نساء میں نہیں سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں دیکھیں 11 نمبر آیت دیکھیں تو یہاں پہ نہیں 14 نمبر غالباً یہ ہے سورہ آل عمران، اس میں دیکھیں زینا وزینا لهم الشیطان، تین طریقے سے یہ بات آئی۔ ایک ہے کہ ان کے اعمال ان کے لیے شیطان نے خوبصورت بنائے، ایک یہ کہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، ایک یہ ہے کہ ان کے اعمال اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیے۔ یہاں پہ جو ہم نے 14 نمبر آیت پہ پڑھا تھا، زینا للناس زینا، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی، یہاں آراستہ کی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ زینا لہم سوء اعمالہم زینا لہم الشیطان اعمالہم، تو حقیقت میں یہ سب کچھ کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، سبب الگ الگ ہے، سبب الگ الگ ہے، باقی فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یضل بھی کثیرہ دیکھیں، لیکن اس میں انسان کا کردار تو ہوتا ہے کہ جب وہ رات دن اپنے نفس امارہ، اپنے غضب اور شہوت کی شکنجے میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ہو جاتا ہے۔ تو بھلے کر ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں پھر ان کے اعمال کہ یہ بڑے اچھے عمل ہیں، اچھے کر دکھائے ہیں ان کے لیے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اللہ کے حضور ان کو پلٹنا ہے، رب کی طرف پھرنا ہے، فینبئہم، اللہ انہیں خبر دے گا، بما کانوا یعملون، ان کا جو ایک کرتے تھے جزا و سزا ملے گی۔ واقسموا، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ جہد ایمانہم، اللہ کے پختہ قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ زیادہ قسمیں کھانا کفار کا طریقہ ہے؟ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سورہ اعراف میں جو آیا ہے وَقَاسَمَا إِنِّي لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 21، اور آدم علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہاں جو ہمارے ہاں چور ہیرونی وغیرہ وہ کیسے قسمیں کھاتے ہیں؟ ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں، لیکن قسم کھانا وہ صرف بہانہ بناتے ہیں کہ آپ باور کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فون کریں گے اور ایک اور والا میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں کوئی فراڈی نہیں، جو یہ صفائی پیش کرے سمجھاؤ کہ بس ہاں آپ کا خیر خواہ بن کے جو فون کرے پھر ہوشیار ہو جاؤ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ گیا، حالانکہ کتنے افراد آتے ہیں بولے یار مجھے وہ غلط فہمی ہو گئی، میں نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ گیا۔ وہ غریب انسان اس کے وہ ویسے بھی در بدر ہوتے غریب ہوتے ہیں، ایسوں کے ہاتھ چڑھ جاتے، اور جو ہے نا بولے یار تو مجھے 10,000 روپے دے دو آپ کا کام بھی کروا دوں گا، کہ یہ بھی کرو، وہ غریب ادھر بھاگ دوڑ کر کے وہ بھی گئے، اور پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہو کے بولے چل۔ تو انہوں نے قسمیں کھائی کیا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اس کے پاس اگر کوئی نشانی آئی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ، آپ فرما دیے کہ بے شک آیات معجزات اللہ کے ہیں، وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا پتا، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ، کہ بے شک یہ آیت آئیں گے تو لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لیں گے۔ علامہ قرطبی نے یہ لکھا کہ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے کہا
حضور علیہ السلام کے جیسے صالح علیہ السلام نے اونٹنے پیش کی، عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، اور آپ بھی یوں کر دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہاں پہ اس تفسیر میں ان کی وضاحت کی گئی کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ کہاں تک آ گیا؟ 10 تک، کہ بعض دعائیں ایسے ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے منع فرماتے کہ یہ تفسیروں میں مختلف روایات جمع ہوتی ہیں کہ آیا کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی راجح، کون سی مرجوح ہے۔ یہاں دیکھیں، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفہ 330 یا 10 یہ لکھتے ہیں کہ محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ قریش نے حضور علیہ السلام سے کہا، یا محمد علیہ السلام، آپ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کو انہوں نے پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور آپ خبر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے، اور آپ خبر دیتے ہیں کہ سمود صالح علیہ السلام اس نے اپنے قوم کو اونٹنی دی تھی، تو آپ بھی ایک ایسے معجزہ ہمیں عطا کر دیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کس قسم کا معجزہ دکھاؤں؟ حضور علیہ السلام بڑے حریص تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، کفر میں نہ رہے، جتنا ہو سکے ان کو اسلام کی دعوت اور ان کے مطالبوں کو پورا کرنا۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے صفا پہاڑ سونے کا بنا دیں۔ آپ نے پوچھا، اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں بخدا اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم سب آپ کی اتباع کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو صبح کو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، اور اگر یہ معجزہ پیش کر دیا گیا اور یہ بھی پھر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان تو اللہ کی مشیت پر ہے نا، اور یہ تو انادن کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ توفیق بھی نہیں دے گا۔ جب اللہ توفیق نہ ہے تو ایمان کیسے لائیں گے؟ تو ہم ان سب کو عذاب دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، حتیٰ کہ ان میں سے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بلکہ ان میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جائے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازلی، اور حضور علیہ السلام نے پھر دعا نہیں کی۔ بولا صفا کا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، لیکن یہ چونکہ دنیا کے لیے اور دنیا کے چاہنے والے، وہ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے یہ فرمایا نا، جو دنیا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 200 میں کیا فرمایا؟ من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ اب وہ دنیا آپ کو کیا، ان کے بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، حقیر دنیا کو چاہتے ہیں۔ اچھا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کے آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا پہلے ایمان نہیں آئے، معجزہ نہ دیکھا تب، پہلے شق القمر کو دیکھا، معجزات دیکھے، ایمان نہیں لائے، اس کو بھی دیکھ کر کہیں گے کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے فلاں ہیں، کبھی کہتے فلاں ہیں، کیونکہ دل تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان کا حقدار ہے، اس کو دولت ایمان سے نوازے۔ اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتا، لیکن انسان کو ایک شعور، ایک عقل دیا کہ دیکھ سوچ لے انسان۔ جیسے پہلے مرتبہ معجزات دیکھ کر ایمان نہیں، ابھی اس کو بھی دیکھ کر ایمان نہیں، بولے اور پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کو سونا بنا دیا۔ کنکریوں نے تو کلمہ پڑھا، بولے دیکھ کنکریوں پر بھی جادو ہو گیا۔ حضور کو اللہ نے تسلی دی کہ یہ بات ان کی چھوڑیں، ہو سکتا ہے اس کے نسلوں میں کچھ ایمان لائے، باقی آپ تبلیغ کریں، اس بات کو چھوڑ دیں ان کی۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنے سرکشی میں بھٹک رہے ہوں، یعنی جب یہ شق القمر آفتاب کی واپسی دے کر ایمان نہ لائے
تو اب اکیلا ایمان، اب کیا ایمان لائیں گے یہ دیکھ کر؟ یہ کوئی وہ نہیں ہے، ان کی یہ ہڑدرمی ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرمان فرمائیں۔ آج ہمارا 7واں پارہ ختم ہوا 110 آیتوں پر، اور سورہ انعام مزید 8ویں پارے میں بھی انشاءاللہ برکت کے ایام ہیں، ذی الحج کے ایام ہیں۔ کوشش کریں کثرت تلاوت قرآن کیا کریں، اپنے گناہوں پر استغفار، جو اعمال صالحہ ہو سکے اس میں جد و جہد کریں، اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں ان ایام میں خصوصاً۔ کریم اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نیکوکاروں کو مزید نیکیاں کرنے والے اور گناہگاروں کو یا اللہ موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔